तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। दाऊद ने अपनी गलतियों से कैसे सीखा और जैसे शरीयत की किताब में हुक्म है सही तरीके से खुदा के अहद के संदूक को यरूशलेम वापस कैसे लाया। वो जगह कहाँ है जहाँ अहद का संदूक रखा गया और बाद में हैकल तामीर की गई। साउल की बेटी दाऊद की बीवी मीकल ने वापस लाने पर दाऊद को अहद के संदूक के आगे नाचते कूदते देखकर हकीर जाना। उसने अपने दिल में उसको हकीर जाना। इस वाक़े पर खुदावंद और दाऊद का क्या रद्द अमल था। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम पुराने अहदनामे के मुताले में पहली तवारीख की किताब के 15वें और 16वें बाब तक पहुँच चुके हैं। आज के प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहूँगा। भाई इसाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इसाम खुशामदीद। आपका बहुत शुक्रिया। आप कैसे भाई हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर इसाम, जैसे कि 15वें बाब में अहद का संदूक यरूशलेम लाया गया और हमने जाना कि अहद के संदूक को लाने की एक और कोशिश की गई थी, लेकिन वो गलत थी और वो अहद के संदूक से गलत तौर से पेश आए। लिहाजा बताइए कि क्या गलत हुआ और अहद के संदूक के मामले में इस बाब में वो क्या दुरुस्त करेंगे। मैं कहूँगा कि यकीनन दाऊद ने सबक हासिल किया, लेकिन इसकी कीमत भारी थी और खुशी के दौरान खुदावंद किसी पर टूट पड़ा और वो मारा गया। इस सबक की कीमत भारी थी और इसके बाद उसने वजूहात तलाश की कि क्या हुआ। उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत था। और दूसरी चीज, सैमुअल के 6 बाब में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद ने जाती उबैदिया अदूम के घराने को बरकत दी क्योंकि अहद का संदूक उसके घर पर था। और बाइबल बताती है कि दाऊद ने ये सुना तो उसने खुदा के संदूक को वापस लाने का सोचा। उसने 2 बातें समझी। जो हुक्म दिया गया था उससे दूरी और जिंदगी में खुदा की हजूरी बरकत जो हुक्म दिया है। गया था उससे दूरी बहुत महंगी पड़ी। सही महंगी मतलब पड़ी। जो हुक्म दिया गया मतलब कि उसके लिए खुदा बिल्कुल, की खुदा का हदायत। कलाम और वो क्या कहता है। सही। और दूसरी चीज उसने महसूस किया कि खुदा की हजूरी बरकत बख्शती है। उसने जाती उबैद दोम के घराने को बरकत दी। तो अहद का संदूक वहां मुख्तसर वक्त यानी कि 3 माह तक रहा और फिर वो उसे वापस ले आया। पर चूंकि वो सबक सीख चुका था इसलिए वो उसे इस मर्तबा सही तौर पर वापस ले आया। और लिखा है कि खुदा के संदूक के लिए एक जगह तैयार करके उसके लिए एक खैमा खड़ा किया। वो जानता था कि अहद के संदूक को खैमा में होना चाहिए, सो वो उसको खैमा में रखेगा। और फिर इसके बाद जैसा कि उसने 13वें बाब में कहा कि उसने उन सरदारों से सुलह की जो हजार पर थे, इससे मुख्तलिफ क्या है। और उन्हें कहा अगर तुम्हें अच्छा लगे। उसने इस मर्तबा उनसे सलाह नहीं की क्योंकि जब बाइबल में हुक्म मौजूद है तो फिर हमें सलाह मशवरे की जरूरत नहीं कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए या हमें वैसा करना चाहिए। तब दाऊद ने कहा कि लावियों के सिवा किसी को खुदा के संदूक को उठाना नहीं चाहिए। और यह बहुत अहम था क्योंकि पिछली मर्तबा सब इसमें शरीक हुए थे। तो अज़ा ने अपना हाथ बढ़ाया कि अहद के संदूक को थामे। सब लोग अहद के संदूक के बहुत करीब थे। सो दाऊद ने समझा कि लोगों को ऐसा होना चाहिए। हाँ, सब लोग अहद के संदूक के साथ होंगे, पर वो जो अहद का संदूक उठाए वो लावी हों और वो सिर्फ कहात के घराने में से, वो जो हारून के घराने में से हों। और फिर इसके बाद आखिर में उसने 13वीं आयत में लावियों से कहा क्योंकि जब तुमने पहली बार उसे उठाया तो खुदावंद हमारा खुदा हम पर टूट पड़ा क्योंकि हम आइन के मुताबिक उसके तालिब नहीं हुए थे। उसने देखा कि बाइबल क्या फरमाती है और किसी से पूछे बगैर रहनुमा का किरदार अदा किया। लेकिन एक रहनुमा के तौर पर उसने हदायत दी। उन्हें चुना कि खुदा के संदूक को उठाएं और हमेशा उसकी खिदमत करें। फिर उसने तमाम इसराइल को जमा किया ताकि खुदावंद के संदूक को लाएं, लेकिन इस बार उसने उसको दुरुस्त तौर से किया और लावियों ने उससे अपने कंधों पर उठाया और उसे उस खैमा में रखा जो उसके लिए खड़ा किया गया था। और दोबारा वो उसे बड़ी खुशी के साथ लाए और बहुत सारी कुर्बानियां गुजरानी जैसे पहली मर्तबा की। भाई इसहाक, हमने भाई असाम की बात से जाना कि जैसे मूसा ने हुक्म किया था
लावियों ने खुदा के संदूक को चोबों से अपने कंधों पर उठा लिया। उन्होंने अपनी गलती से सीखा और अहद के संदूक को बाइबल के मुताबिक उठाया जैसे खुदावंद ने हुक्म दिया था। उन्होंने अहद के संदूक को कहाँ रखा और कैसे जश्न मनाया? जगह के हवाले से दूसरे तवारीख के 3 बाब से हम जानते हैं कि अहद के संदूक को कहाँ रखा गया, और सुलेमान यरूशलेम में कोहे मोरिया पर, जहाँ उसके बाप दाऊद ने रवायत देखी, इसी जगह जिसे दाऊद ने तैयारी करके मुकर्रर किया, यानी अरनान यबूसी के खलियान में खुदावंद का घर बनाए। खसूसन कोहे मोरिया क्यों? दरअसल ये हमें पैदाइश उसके 22वें बाब में याद दिलाता है, जब खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि अपने इकलौते बेटे इसहाक को दे, उसकी सौखनी कुर्बानी के तौर पर दे, किसी भी जगह नहीं बल्कि इसी जगह जो खुदावंद ने मुकर्रर की है। और ये जगह कोहे मोरिया थी, और लफ्ज मोरिया के 2 मायनी हैं और दोनों मायनी एक ही ख्याल पेश करते हैं। देखा जाए तो पहले के मायनी हैं खुदावंद की कड़वाहट, और दरअसल खुदावंद की कड़वाहट सलीब की मंजिल से जुड़ी हुई है जी। और पैदाइश 22 बाब में यही मरकजी ख्याल है, और इसी जगह जहां अहद का संदूक रखा गया और वो मंजर पेश करता है जो मसीह मुस्तकबिल में करने को था। दूसरा मायनी मोरिया की मायनी खुदा का चुना हुआ, वो जगह जिसे खुदा ने चुना, और दरअसल सलीब वो वाहिद जगह नहीं जो खुदा ने चुनी के पाक और रास्तबाज खुदा और नारास्त इंसान की मुलाकात हो एक साथ, और कायनात में और ऐसी कोई भी जगह नहीं है और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, लेकिन खुदावंद के गिर्द ईमानदारों के जमा होने में भी मरकज मसीह है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ, मैं इनके बीच मौजूद हूँ। मत्ती उसके 18वें बाब की 20वीं आयत। भाई आयाद, आम फिजा खुशी से पुर थी। अहद का संदूक अपनी जगह आया और वो खुशी से जुड़ा रहा, और ये 2 इकट्ठे ज़बूर में वाजिया है। मैं बस इनकी निशानदही करूंगा। ज़बूर 132, और ये ज़बूर अहद का संदूक अपनी जगह पर आने के मुतल्लिक बात करता है, जब उसने कहा, ऐ खुदावंद दाऊद की खातिर उसकी सब मुसीबतों को याद कर। फिर उसने कहा, जब तक खुदावंद के लिए कोई जगह और यकूब के कादिर के लिए मस्कन ना हो। देखो, हमने उसकी खबर इफ्रता में सुनी, हमें ये जंगल के मैदान में मिली। जिसे हमने देखा ये करेत यरीम था। हम उसके मस्कनों में दाखिल होंगे, हम उसके पाँव की चौकी के सामने सजदा करेंगे। 8वीं आयत में लिखा है, उठ है खुदावंद, अपनी आरामगाह में दाखिल हो, तू और तेरी कुदरत का संदूक, तेरे काहिन सदाकत से मुबलिस हो। अहद का संदूक 132 ज़बूर में अपनी जगह पर जैसे आया। ये वजह और इसका नतीजा हो। अहद का संदूक अपनी जगह आया। कैसी अच्छी बात है कि भाई बाहम मिलकर रहे। अगर खुदावन मेरे दिल में अपनी जगह ले तो कितनी बरकत है, और अगर खुदावन हमारी जमायत और कलीसिया में अपनी जगह ले तो कितनी ज्यादा बरकत है। अब मैं चंद आयत पढ़ना चाहूंगा, फिर हम एक वक्फा लेंगे और मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। 25वीं आयत से, सो दाऊद और इसराइल के बुजुर्ग और हजारों के सरदार रवाना हुए कि खुदावन के अहद के संदूक को अबैद अदूम के घर से खुशी मनाते हुए लाएं। और ऐसा हुआ कि जब खुदा ने उन लावियों की जो खुदावन के अहद के संदूक को उठाए हुए थे मदद की, तो उन्होंने 7 बैल और 7 मेंढे कुर्बान किए। और दाऊद और सब लावी जो संदूक को उठाए हुए थे, और गाने वाले और गाने वालों के 7 कनानियां जो गाने में उस्ताद था, कतानी पहरानों से मुलब्बस थे, और दाऊद कतान का अफूद भी पहने था। यूं सब इसराइली नारा मारते और नरसिंगों और तरीहों और झांझरों की आवाज के साथ सितार और बरबत को जोर से बजाते हुए खुदाउन के अहद के संदूक को लाए। और ऐसा हुआ कि जब खुदाउन के अहद का संदूक दाऊद के शहर में पहुंचा, तो साउल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद बादशाह को खूब नाचते कूदते देखा, और उसने अपने दिल में उसको हकीर जाना। हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल कीजिए। 15वें बाब की 25वीं और 26वीं आयत में लिखा है, सो दाऊद और इसराइल के बुजुर्ग और हजारों के सरदार रवाना हुए कि खुदा उनके अहद के संदूक को अबैद अदूम के घर से खुशी मनाते हुए लाए। और ऐसा हुआ
کہ جب خدا نے ان لاویوں کی جو خدا ان کے عہد کے صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے مدد کی تو انہوں نے 7 بیل اور 7 مینڈھے قربان کیے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا صندوق اس قدر بھاری تھا؟ خدا نے ان لاویوں کی مدد کی جو خدا ان کے عہد کے صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے. کیا صندوق اس قدر بھاری تھا؟ اس کے بہت سے معنی ہیں. ایسا ممکن نہیں کہ وہ بہت زیادہ بھاری تھا. اگر وہ بھاری تھا تو بہت سے لاوی تھے، اور جب خداوند نے کہا کہ اسے چوبوں سے اٹھایا جائے تو وہ اس کا وزن جانتا تھا، اور وہ اس کو بیابان میں اٹھا کر چلتے تھے. بیابان میں، اور وہ ایک لمبا سفر تھا، اور ایسا ممکن نہیں کہ خدا نے ان کی مدد اس لیے کی کیونکہ وہ وزنی تھا، بلکہ میرا خیال ہے کہ خدا ان کو واپس ان کے حواس میں لے آیا تھا، کیونکہ اس وقت سے پہلے وہ بدحواس تھے اسے درست طور سے کریں. یہ خدا ان کی طرف سے مدد تھی جو مجھ سے صحیح کام کرواتا ہے اور میرے حواس واپس لوٹاتا ہے. اور دوسری چیز ذہنی مدد، اور اس فضا اور اس شاندار جشن میں ان کو ذہنی مدد کی ضرورت تھی، اس کے لیے جسمانی مدد نہیں چاہیے تھی. اور میں کہوں گا کہ تیسری چیز میرا خیال ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کی حضوری میں انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ خدا کے بغیر سادہ سا کام بھی نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. اور ایک خوبصورت آیت مجھے یاد ہے جو یوحنا کے 15ویں باب کی 5ویں آیت ہے. لکھا ہے، تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں. مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک سادہ سی چیز بھی. اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی اس سے کئی دہائیوں سے بیابان میں کرتے آ رہے تھے. تو کیا مجھے نئی مدد کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، مجھے روزانہ مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند سے جدا ہو کر میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن میری بات کا یہاں پر یہ مطلب ہے کہ خداوند کی مدد کے معنی میرے حواس کو بحال کرنا ہے. یہ کوئی عام بات نہیں کہ میں درست سمت کو مڑوں. جب میں گناہ کرتا ہوں تو مجھے صحیح سمت میں جانے کی ضرورت ہے. اور دوسری طرف اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 3 مہینے پہلے ہونے والے واقعے کے بعد بہت ڈر گئے تھے، کیونکہ جب کسی نے عہد کے صندوق کو چھوا تو وہ مر گیا. ان پر ذہنی دباؤ بھی موجود تھا. ان پر ذہنی دباؤ تھا، تو ان کو اس منظر کو بھولنے کے لیے مدد کی ضرورت تھی. صحیح. بھائی اسحاق، داؤد بہت خوش تھا اور عہد کے صندوق کے آگے ناچ رہا تھا. تو ساؤل کی بیٹی میکل نے کھڑکی میں سے جھانک کر داؤد بادشاہ کو خوب ناچتے کودتے دیکھا، اور اس نے اپنے دل میں اس کو حقیر جانا. شاید کوئی کہہ بھی سکتا ہے کہ اسے یہ کرنے کا حق تھا، کیونکہ وہ بادشاہ تھا اور اسے عام لوگوں کی طرح عہد کے صندوق کے سامنے ناچنا نہیں چاہیے تھا. آپ کیا کہیں گے؟ دراصل پہلے اس نے اپنا شاہی لباس اتارا اور پھر کتانی پیرہن سے مبلس ہوا، جسے اس نے عہد کے صندوق کا خادم ہونا چنا یا اس کا غلام. جیسے وہ کہنا چاہتا ہو کہ جب خدا کا جلال منظر عام پر آتا ہے تو ہر انسان کا جلال جاتا رہتا ہے. اور داؤد کے دل میں یہی تھا. اس نے لوگوں کے سامنے کردار کے متعلق نہیں سوچا، بلکہ اس نے خوشی منائی اور ہر وہ ممکن طریقے سے اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا، جیسے پرانے عہد نامہ کے وقت میں خوشی ظاہر کرنے کے جو طریقے جانے جاتے تھے. میکل کے حوالے سے یہ واضح ہے کہ اس لیے کہ خدا اور اس کے معلومات کی وہ فقط نہ تھی جیسی داؤد کے لیے تھی، اس لیے وہ محض اپنے بادشاہ کے کردار، اپنے شوہر کی پرواہ کرتی تھی کہ کیسے یہ حرکات اس کی عزت میں کمی لائیں گے. لیکن اسے خداوند کے صندوق اور اس غیر معمولی جشن اور خداوند کی خوشی اور لوگوں کے درمیان اس کی موجودگی کی کوئی پرواہ نہیں. وہ داؤد کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے خوفزدہ تھی. اگر لوگوں کی نظر میں داؤد حقیر ہوا تو اس کے نتیجے میں لوگ اسے بھی حقیر جانیں گے. ملکہ ہوتے ہوئے ڈاکٹر اسام 16ویں باب میں لکھا ہے، اور وہ خدا کے صندوق کو لے آئے اور اسے اس خیمے کے بیچ میں جو داؤد نے اس کے لیے کھڑا کیا تھا رکھا، اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خدا کے حضور چڑھائیں. عہد کا صندوق رکھنے کے بعد انہوں نے قربانیاں چڑھائیں. سوختنی اور سلامتی کی قربانی 2 قسم کی قربانیوں کا ذکر ہے. ہمیں قربانی کے متعلق اور سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی کے متعلق بتائیے. دیکھیں، میں کہنا چاہوں گا کہ پرانے عہد نامے میں 4 قسم کی قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں، اور یہ عید فصح کی قربانیوں سے بالکل مختلف تھیں. یہ 4 قسم کی قربانیاں تھیں: سوختنی قربانی، سلامتی کی قربانی، خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی. اور آخری 2 کا تعلق خطا اور انسان کی خطاؤں سے ہے. خطا اور جرم کی قربانی. سوختنی قربانی مسیح کی قربانی میں خدا کی تعظیم کو ظاہر کرتی ہے. خدا کے نزدیک مسیح کی قربانی کی وقت، یہ قربانی مکمل طور پر خدا کے سامنے چڑھائی جاتی تھی، اور واحد جو مسیح کے اس عمل کی اہمیت کی تعریف کر سکتا ہے، واحد جو ایسا کر سکتا ہے وہ خدا ہے. اور ساتھ ہی میں کہنا چاہوں گا کہ سلامتی کی قربانی شکر گزاری کی قربانی ہے،
اور اس میں ایک قسم کا حصہ ہے کیونکہ اس میں سے سب وہ جو کھاتے قربانی تھے۔ چڑھاتا ہے، اور ہارون اور اس کے بیٹے اور خدا کا بھی حصہ جی ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہاں اس نے 2 قسم کی قربانیاں چڑھائیں جن کا تعلق خدا ہم سے ہے۔ ناظرین کو یاد دلا دیں کہ قربانیوں کی جن 4 اقسام کے بارے میں بات ہوئی ان کا ذکر احبار کی کتاب احبار میں کی موجود کتاب ہے۔ کے آغاز میں، جی، پہلے اور دوسرے باب میں۔ بالکل، پہلے باب سے لے کر 5ویں باب تک، صحیح۔ اور وہ ایک شاندار جشن تھا۔ دراصل وہ عبادت سے بھرپور تھا جو کہ انسانوں کو ان کے گناہ بھلا دیتا ہے، اور ایک چیز جو اسے یاد ہوتی ہے وہ خدا کے سامنے مسیح کی اہمیت ہے۔ سو یہاں داؤد نے وہ قربانی چڑھائی جو خدا کی تعریف کو ظاہر کرتی ہے۔ خدا آسمان سے دیکھ رہا تھا اور وہ انسان یا گناہوں کی معافی کی وجہ سے خوش نہیں تھا، کیونکہ بس انسان مسیح کو عزت بخشتا ہے اور خود کو مکمل طور پر بھول جاتا ہے، اور وہ جس کے اندر شکر گزاری کے احساسات ہیں اس سب کے لیے جو اسے خداوند سے ملا شکر گزاری کی قربانی چڑھاتا ہے، اور باپ اور بیٹے کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے، اور پھر وہ سلامتی کی قربانی چڑھاتا ہے۔ یہاں انہیں عہد کے صندوق اور خداوند کی خوشی کی پرواہ تھی، اور جیسا کہ ہم اس حوالے سے آیت کو پڑھیں تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو بے ترتیبی سے نہیں لکھا گیا، اور میرا خیال ہے کہ روح تب سب سے زیادہ مطمئن اور سیر ہوگی جب مسیح کے اعمال کی تعریف ہو، نہ کہ اپنے گناہوں کی پرواہ کرنے سے۔ اور جب داؤد سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی چڑھا چکا تو اس نے خدا کے نام سے لوگوں کو برکت دی، اور اس نے سب اسرائیلی لوگوں کو، کیا مرد کیا عورت، ایک ایک روٹی اور ایک ایک ٹکڑا گوشت اور کشمش کی ایک ایک ٹکیا دی۔ اور اس سے ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ جب خداوند مطمئن ہو تو ہم اچھی چیزوں سے لبریز ہوتے ہیں۔ داؤد نے سب لوگوں کو بانٹا اور سب لوگوں نے کھایا اور سب نے خوشی منائی۔ اور یہی نہیں، ہم 6 آیت میں یہ بھی دیکھتے ہیں، اور بنایا اور یحزیل کاہن سدا ترہویوں کے ساتھ خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے رہا۔ یہ گواہی ہے۔ علامتی پہلو سے ان معاملات کی ترتیب شاندار ہے۔ سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی سے خدا مطمئن ہوا، پھر سب لوگ مطمئن ہوئے، پھر سب لوگوں نے خوشی کے نعرے مارے، اور پھر ترہیاں آئیں جو گواہی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور جب خدا اور لوگ مطمئن ہوں تو گواہی خود بخود اپنی بہتر حالت میں ظاہر ہوتی ہے۔ جی صحیح۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر کچھ آیات کی تلاوت کریں گے اور مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ عزیز ناظرین، ہم پہلی تواریخ کی کتاب کے 16ویں باب کو جاری رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور اب میں 7ویں آیت سے تلاوت کرنا چاہوں گا۔ پہلے اسی دن داؤد نے یہ ٹھہرایا کہ خداوند کا شکر آصف اور اس کے بھائی بجا لایا کرے۔ خداوند کی شکر گزاری کرو، اس سے دعا کرو، قوموں کے درمیان اس کے کاموں کا اشتہار دو، اس کے حضور گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے سب عجیب کاموں کا چرچا کرو، اس کے پاک نام پر فخر کرو۔ جو خداوند کے طالب ہیں ان کا دل خوش رہے۔ تم خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، تم سدا اس کے دیدار کے طالب رہو۔ تم اس کے عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور اس کے معجزوں اور اس کے آئین کو یاد رکھو۔ اے اس کے بندہ اسرائیل کی نسل، اے بنی یعقوب جو اس کے برگزیدہ ہو۔ وہ خداوند ہمارا خدا ہے، تمام روئے زمین پر اس کے آئین ہیں۔ سدا اس کے عہد کو یاد رکھو اور 1000 پشتوں تک اس کے کلام کو جو اس نے فرمایا، اسی عہد کو جو اس نے ابراہیم سے باندھا اور اس قسم کو جو اس نے اسحاق سے کھائی، جسے اس نے یعقوب کے لیے اور اسرائیل کے لیے ابدی عہد کے طور پر قائم کیا۔ یہ کہہ کر میں کنعان کا ملک تجھ کو دوں گا، وہ تمہارا موروثی حصہ ہوگا۔ اس وقت تم شمار میں تھوڑے تھے، بلکہ بہت ہی تھوڑے، اور ملک میں پردیسی تھے۔ وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں اور ایک مملکت سے دوسری مملکت میں پھرتے رہے۔ اس نے کسی شخص کو ان پر ظلم کرنے نہ دیا، بلکہ ان کی خاطر بادشاہوں کو تنبیہ کی کہ تم میرے ممسوؤں کو نہ چھوؤ اور میرے نبیوں کو نہ ستاؤ۔ اے سب اہل زمین، خدا ان کے حضور گاؤ، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو۔ قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے۔ وہ سب معبودوں سے زیادہ محیب ہے۔ اب ہم اپنے مہمانوں کی طرف بڑھیں گے اور جانیں گے ان کا سوال۔ ہمیں اس گیت میں خداوند کی بیان کردہ خصوصیات کی وضاحت چاہیے۔
یہ گیت بہت مرتبہ خدا کی طرف اشارہ کرتا ہے. ہم اس گیت کے ذریعے خدا کی خصوصیت جاننا چاہیں گے. یہ گیت خدا کی خصوصیت سے بھرا ہوا ہے جو ہمیں بلاتا ہے کہ خدا کی طرف آ کھڑے ہوں اور اس کے گواہ ہوں اور کہیں کہ خداوند صحیح ہے، کہ ہمارا خدا حقیقی زندہ خدا ہے. اور یہی وہ آخری چیز تھی جو ڈاکٹر عصام نے پچھلے حصے میں کہی تھی، اور یہاں یہ حوالہ 8ویں آیت میں اسی چیز سے شروع ہوتا ہے. خداوند کی شکر گزاری کرو، اس سے دعا کرو، یعنی ہمیں اس کے نام کو پکارنا چاہیے اور اس کی اہمیت کا اعلان کرنا چاہیے اور اپنے تعلقات اور اپنی وفاداری کا اعلان اس شخص سے کریں. پھر کلام اس خدا کے متعلق بہت شاندار الفاظ فرماتا ہے، اور اس کے کام اور اس کے عجیب کام، اس کے پاک نام پر فخر کرو. خداوند کی پاکیزگی، جو خداوند کے طالب ہیں ان کا دل خوش رہے. خداوند کے دیدار کے طالب رہو. خداوند سنتا ہے جو اس کے طالب رہتے ہیں، تو خداوند سنتا ہے. تو پھر وہ خداوند کی قوت کے متعلق بات کرتا ہے. پھر وہ 14ویں آیت میں خدا کی آئین کے متعلق بات کرتا ہے. تمام روئے زمین پر اس کے آئین ہے اور اس کا اختیار. سدا اس کے عہد کو یاد رکھو. یہاں ہم خدا کے وعدوں میں اس کی ایمانداری کو دیکھتے ہیں. دراصل یہ خوبصورت حصہ ہے 396، 105 اور 106 زبور سے لیا گیا ہے. بھائی آیات، قابل ذکر چیز یہ ہے کہ جب انہوں نے ان مزامیر سے حوالہ لیا، انہوں نے خوشی کے حصے سے خدا کی خصوصیات سے جڑے ہوئے ہیں. میں جاننا چاہوں گا کیا یہ ان کے جھکاؤ کے مطابق تھا؟ یہ واضح ہے. روح القدس کی رہنمائی، روح القدس کی رہنمائی آئے ایک چیز پر متفق ہوں. جب عہد کا صندوق اپنی جگہ گیا تو اس کے گرد سب کچھ ٹھیک ہو گیا. جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ لوگوں کے درمیان خدا کی موجودگی کا عکس تھا، اور آج بھی وہی چیز ہے. جب خداوند کلیسیا میں اور اس کی جماعت میں اپنی جگہ لے لے تو آپ دیکھیں گے کہ پرستش کا وقت اور ایمانداروں کے دماغ میں انسان کو نہیں بلکہ خدا کو جلال اور تعظیم دینے کے لیے اتفاق ہے. پرستش کے ماحول میں ایک انسان اپنے سب برے کاموں کو بھول جائے گا. دراصل انسان میں خود سے کچھ بھلائی موجود نہیں ہے. ڈاکٹر عصام، اس حصے میں لوگوں کے ساتھ خدا کے کاموں اور خدا کی خصوصیات پر آپ کی کیا رائے ہوگی؟ دیکھیں، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ تربیت بہت ضروری ہے، اور پہلے وہ خدا میں مسرور ہوں گے، اور پھر 12ویں آیت میں تم اس کے عجیب کاموں کو جو اس نے کیے یاد رکھو. وہ اس میں مسرور ہوں گے کہ اس عظیم خدا نے ان کے لیے کیا کیا کیا. اور تیسری چیز، سدا اس کے عہد کو یاد رکھو. اور پھر میں یہ کہنا چاہوں گا، اپنے عہد کو پورا کرنے میں خدا کی وفاداری. شاندار چیز یہ ہے کہ جب اس نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ خدا کی وفاداری کی بات کی تو اس نے بڑے واضح الفاظ میں کہا وہ ابدی عہد ہے. جیسے وہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اتنے سالوں بعد یہاں کیوں لوٹے، خدا کے عہد کی پختگی کی وجہ سے جو بدلتا نہیں. اور اگر یہ ہماری زندگیوں پر منحصر ہوتا تو ہم واپس نہ آ پاتے. پر یہ ایک بار پھر خدا کے جلال کا ظہور ہے، جیسا کہ ہم نے ان کتابوں کے مطالعے کے دوران پچھلی ساتھ میں کہا. میرا دوسرا مشاہدہ 8ویں آیت ہے. لکھا ہے کہ اس نے پہلے انہیں کہا اس سے دعا کرو، خدا کے نام کو بڑی اہمیت دو، اور پھر قوموں کے درمیان اس کے کاموں کا اشتہار دو. جیسے کہ وہ دیکھیں، میں یہاں پر کہوں گا، وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس کا نام لینے کے بعد وہ خدا کے کاموں کو دوسروں کو بتانے لائق ہوں گے. اس کے کام. پھر ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے سب عجیب کاموں کا چرچا کرو، مطلب آپس میں اس کے متعلق بات کرو. تو بس اس کو سوچو اور پھر اس کے کاموں کا اشتہار دو. اس کے کاموں کا پھر دوسروں اس کو کے سب اشتہار دو. عجیب کاموں کا چرچا دوسروں میں کرو. تو اس نے اس کے کاموں کو دوسروں کو بتانے کے لیے کہا. لیکن آپ اس کے لوگ ہوتے ہوئے آپس میں بات کریں، آپ کی گفتگو آپ کے سماجی وقت کا موضوع عظیم خدا کے متعلق ہو. بہت ہی خوبصورت الفاظ. خدا آپ دونوں کو بہت برکت دے. اب جانتے ہیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا. عہد کے صندوق کو صحیح طریقے سے لانے کے لیے داؤد نے کیا کیا؟ داؤد نے اپنی پچھلی غلطی سے 2 چیزیں سیکھیں. اس کو معلوم تھا کہ خدا کے حکم سے دور ہونے کی قیمت بہت بھاری ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ خدا کی حضوری کو بحال کرنے میں برکت ہے. جیسے خدا نے عبید کے گھرانے کو برکت دی، اس لیے وہ اس کو دوبارہ لایا، لیکن صحیح طریقے سے. تو وہ اس طرف مڑا جو بائبل میں لکھا ہے، اور رہنما کے طور پر کسی سے صلاح نہ کی، کیونکہ جب کسی مخصوص معاملہ کے حوالے سے بائبل میں عبارت موجود ہو تو صلاح کی کوئی ضرورت نہیں. سو اس نے ایک خیمہ کھڑا کیا، اور جیسا بائبل مقدس میں لکھا ہے، لاویوں نے عہد کا صندوق اٹھایا اور اس نے قربانیاں چڑھائیں. پہلی بار کی طرح خوشی تھی. جب داؤد خداوند کے صندوق کے آگے ناچ رہا تھا تو بتائیے میکل کا اس کو حقیر جاننا کس قدر درست تھا؟
मीकल की सोच दुरुस्त नहीं थी, उसको ज़हरी वज़ा कतर की ज़्यादा परवाह थी, और ये कि उसके नज़रिया में शौहर को मोतबर और बावकार ज़ाहिर होना चाहिए, और ये उसके दिल में गरूर की किस्म थी। इसके बरक्स दाऊद खुदावंद के संदूक की वजह से खुश था। वो खुदा की हजूरी की बदौलत खुश था, और उसने पुराने अहदनामा के आम तरीके से अपनी खुशी का इजहार किया। सो उसने अपना शाही लिबास उतारा और कतानी पैराहिन पहना, ताकि अहद के संदूक के खादिम के तौर पर अपनी आजिज़ी का ऐलान करे। तो राय में ये फ़र्क उसको ये हक नहीं देता कि दाऊद को यूं हकीर जाने। बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। आप दोनों का भी शुक्रिया। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। नाजरीन, जैसा हमने सीखा कि जब अहद का संदूक जो खुदा की हजूरी को जाहिर करता था सही तौर से वापस आया और उसकी मुनासिब जगह पर रखा गया, और जब कुर्बानियां जो सलीब पर किए मसीह के काम को जाहिर करती हैं हो गई, तो लोगों को भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली। तो जब खुदा अपनी इज्जत और अपने जलाल का हक पाता है तो वो यकीनन हमें अच्छी चीज़ों और बरक़ात से सैर करेगा। और तीसरा नतीजा ये था कि उन्होंने तरीहों का इस्तेमाल किया जो गवाही की बात करती हैं। जैसे खुदा हमें बता रहा है, तुम्हारी गवाही दुनिया में क्यों नहीं है, तुम्हारी रोशनी दुनिया में क्यों नहीं है, तुम दुनिया के लोगों को मेरे मुतल्लिक क्यों नहीं बता सकते, तुम दुनिया में मसीही खुशी में मसरूर क्यों नहीं होते। इसलिए कि खुदा को हमारे दिलों में अपनी जगह नहीं मिलती। अजीज नाजरीन, मैं अपने दिल की गहराइयों से ख्वाहिश करता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह को आप में मालिक, खुदावंद और निजात दहिंदा के तौर पर जगह मिल जाए, और आप सलीब पर मसीह के काम और उसकी कुर्बानी की बरकत से महजूज होंगे। आप इस मेहरबानी और इन बरकत को महसूस करेंगे, और फिर आप दूसरों को इसके बारे में बताएंगे। खुदा उनके फजल से अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।